میں بات کرنے جا رہا ہوں گائز ہندوستان کے مسلمان بھی اب پاکستان کا بائیکاٹ پر اتر آئے ہیں. گائز بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں, میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. گائز شہاب نام کا ایک بندہ جو کہ پیدل حج کے لیے نکلا, ہندوستان سے واگا بارڈر پہنچا. واگا بارڈر پہنچنے کے بعد اس نے اپیل کی, اس شخص نے اپیل کی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ آپ مجھے ویزا دے دو, میں پاکستان کے راستے کے ذریعے میں جانا چاہتا ہوں سعودی عرب حج کرنے کے لیے, پیدل حج کے لیے. تو پاکستان کے گورنمنٹ نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہیں تو ہم ہندوستانیوں کو, ہم انڈینز کو ویزا نہیں دے سکتے. گائز اس پر ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کا بائیکاٹ شروع کر دیا انڈیا کے اندر. میں پاکستانی پبلک کے پاس جاؤں گا, میں پاکستانی پبلک سے پوچھوں گا کیا ہمیں انڈینز کو, کیا ہمیں ہندوستانی مسلمان کو ویزا دینا چاہیے تھا یا نہیں. اس بارے میں پاکستانی پبلک کیا اپنی رائے دیتے ہیں, آئیے مل کر جانتے ہیں. السلام وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. نام آپ کا؟ قمر فاروق. کرتے کیا ہیں؟ میں واچز کا کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ, ویری نائس. بیسیکلی میرا آج کا آپ سے بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو اب اس فہرست میں انڈیا بھی شامل ہو گیا. انڈیا کے مسلمان وہ پاکستان کا بائیک آؤٹ شروع کر رہے ہیں. ایک انڈیا کا شخص ہے جس کا نام ہے شعیب چترویدی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیدل حج کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حج کا راستہ جو ہے وہ پاکستان سے گزر کے جاتا ہے. تو اس نے پاکستان کے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ بھائی میں پیدل حج کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ مجھے اجازت دے دو, ویزا دے دو پاکستان سے گزر کے جانے کا. پاکستان نے ویزا نہیں دیا, تو جس کی وجہ سے بہت سارے انڈیا میں جو موجود مسلمان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, اس بات کا پاکستان کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ان کو اجازت دینی چاہیے تھی یا نہیں, ویزا پرووائڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ میں انڈیا کے وہ جو مسلمان ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں انہیں یہ میں صاف اور کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن غزوہ ہند ہونا ہے اور فتح بھی ہم نے کرنی ہے. آپ سب کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں, اور آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, پاکستان کے دروازے کھلے ہیں, ہر مسلمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, بلکہ ہر انسان کے لیے کھلے ہیں, کیونکہ یہاں پہ محبت بانٹی جاتی ہے, یہاں پہ کوئی نفرت نہیں ہے کسی قسم کی بھی. تو میں وہ جو ہندوستان میں وہ ہندو انتہا پسند ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ انتظار کریں, انشاءاللہ غزوہ ہند قریب ہے اور ہم نے پورے ہندوستان پہ راج کرنا ہے, اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بالکل بھی یہ جو مسلمان آنے چاہتے ہیں یہاں پہ وہ بالکل ان کو ہمیں راستہ دینا چاہیے, اور میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں. مسلمان تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ بائیک آؤٹ کیوں کر رہے ہیں. کیا اس کو ادھر سے گزر کے جو مسلمان تھا وہ پیدل حج کرنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے, کیا ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے نہیں تھا کہ اس کو ویزا پرووائڈ کر دیتے؟ اب بالکل دے دیں, اس میں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ یہ تو ایک اچھا کام ہے نا, نیکی والا کام ہے. اگر وہ کوئی اس طرح پیدل حج کرنا چاہتے تو اس کو تو پرسنلی بلانا چاہیے کہ بھائی آ جاؤ, کہہ کے آ جاؤ, ہم آپ کو پیدل یہاں سے راستہ دیتے. اکیلا بندہ کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ, وہ پیدل جا رہا بھائی, اس نے حج کرنا ہے, اس کو تقریباً کوئی ٹائم لگے گا, کوئی 5,500 کلومیٹر کا راستہ جو طے کر کے چلا جائے گا یہاں سے. کیا خیال ہے آپ کے کہ دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں پاکستانی گورنمنٹ کو؟ اس بات پہ تو میں بالکل اپنی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ آپ اسے بالکل ویزا بھی دیں اور راستہ بھی دیں, کیونکہ ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. ہم بغیر ٹینشن کے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم نے خالی پاکستان پہ راج نہیں کرنا, ہم نے ایک دن پوری دنیا پہ راج کرنا ہے انشاءاللہ. سر کیسے راج کریں گے, ہمارے حالات ایسے ہیں کہ خراب ہوئے پڑے ہیں, ہر طرف کہیں بھی پاکستانی جاتے ہیں تو پاکستانیوں کو وہ چور کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم خود باہر کے کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ بیانات دیتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ سوشل کمپین ہے, یہ اسرائیل کی کمپین ہے, اس میں کچھ امریکن بھی ہیں اور بھی کافی. سمجھتے کہ یہ اسرائیل کا قصور ہے, امریکہ کا قصور ہے, پاکستانیوں کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو کہ ہم ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں اس ٹائم؟ ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم پاکستانی عوام صحیح طرح چوز نہیں کر سکتے. اب جیسے عمران خان ہے, وہ بہت اچھا لیڈر ہے, دلیر آدمی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, تو مجھے تو پرسنلی طور پر وہ بہت پسند ہے. تو باقی کسی کو نہیں پسند تو وہ اس کی مرضی ہے. ایسے بندے کو آنا چاہیے اور دنیا اس کو جانتی ہے, اور انشاءاللہ وہ آئے گا واپس. اور اپنے جو میں اس وقت موجودہ حکمران ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ لوگوں کی طرف توجہ دیں. اب بہت ہو گیا, آپ نے مطلب اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ دیکھیں نا, یہاں پر اگر ہم بات کریں تو سارا قصور حکمرانوں کا بھی نہیں ہے. اگر حکمران کریں گے تو وہ کیا کریں گے ملک کے لیے, قصور ہماری عوام کا بھی ہے. جب فورن کنٹری میں باہر کے ملک میں جاتے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے,
जब अब हम खुद किसी बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमारे देखिए दुबई ने भी पाकिस्तानियों पर टैक्स लगा दिया, शराइत रखी हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगर दुबई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ में आप देखें यूके में क्या हो रहा है, यूके में पाकिस्तानी और हिंदू आपस में लड़ी जा रहे हैं। दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम एक तहम्मुल और सब्र पसंद कौम बने, ना कि अब लड़ाई झगड़े में अपने आप को मनवाएं कि हम मार देंगे, हम गाड़ देंगे। अगलों के पास भी हिम्मत है, अगले बंदे भी उस किस्म की पावर रखते हैं मारने गाड़ने की। आपको लगता है कि अगर मारना गाड़ना होता तो हमारे नबी आकर सबसे पहले ये हुक्म न देते, मुसलमानों चढ़ जाओ, मार दो, दुनिया को तबाह कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक सिखाया हमें, हमने वो इखलाक कहाँ छोड़ दिया। आजकल के इस टाइम में हमारे अंदर तो इखलाक पाए ही नहीं जाते। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? मेरा भाई, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी लड़ी हैं और सहाबा कराम ने जंगें भी लड़ी हैं जहाँ पर लड़ने की ज़रूरत थी। और सबसे ज़्यादा तो आपने अमन का ही दर्स दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बहुत रैत की है दुश्मनों के साथ। लेकिन अगर कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये जो बेहुरमती करते हैं लोग, गुस्ताखियाँ करते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो हमें ज़रूरत है बोलने की। और इमरान खान ने उस फोरम पे बात की है कि जिस पे किसी ने आज जिक्र नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस फोरम पे जाके बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे दिलों में रहती है। अगर कोई उनकी गुस्ताखी करेगा तो हमारे दिलों को तकलीफ़ होगी। और मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करें। जो भी करेगा हम बिल्कुल पाकिस्तानी उसको नहीं छोड़ेंगे। सर देखिए ना कि एक मोटिवेशन होती है, एक चीज़ होती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया क्यों इम्प्रेस होती थी, क्यों मुतासर होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ उनके बेहतर इखलाक की वजह से। काफिर भी कलिमा पढ़ते, पत्थर भी मुट्ठी में कलिमा पढ़ते थे। क्या वजूहात थी? बेहतर इखलाक की वजह से। क्या समझते हैं आप कि आपका आज का मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम से बात करते हुए कहता है कि मुसलमान के अंदर जज्बा बहुत है, मुसलमान के अंदर जज्बे से भी ज़्यादा इखलाक होना चाहिए। इस बात को मानते हो या नहीं मानते? मुसलमान के अंदर सब कुछ होना चाहिए लेकिन मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरों को अपनाइयत होनी चाहिए। किसी को ये ना कहे कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो, एवस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को? देखें मेरा भाई, बात ये है कि बात जो लोग करते हैं कि हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। और इखलाक की बात जहाँ तक आपने की है, अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी चीज़ है। तो इखलाक ये हमारे जो हुक्मरान यहाँ पे मुसल्लत हुए रहे हैं ना, इन्होंने अवाम को शऊर ही नहीं दिया। सर आप बार बार हुक्मरान कह रहे हैं, मैं आपको हुक्मरानों की एक और बात बताऊँ। कुरान मजीद में इरशाद है कि जैसे कि अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। आप इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? ज़्यादातर अवाम को ख़राब करने वाले हुक्मरान हैं, क्योंकि इन्होंने अपने महकमों में रिश्वत वाले बंदे जो हैं वो लगा दिए हैं। उसके बाद जनाब हर महकमे के अंदर रिश्वत है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं वहाँ पे रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। तो मसला ये है, जब ये चीज़ें ख़त्म होगी ना, इखलाक आएगा, मोहब्बत आएगी, खलूस आएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें इखलाक से चलना चाहिए, मोहब्बत से चलना चाहिए। और गोरों में ये बात पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो, लेकिन ये कि जो अंदर उनके एक चीज़ है ना कि बुग़्ज़ रखते हैं वो, क्योंकि एक मुनाफिक जो है ना, सूरह मुनाफिकीन भी है, आपने कुरान पाक में पढ़ी होगी। अंदर जो उनके चीज़ है ना, वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो उनको इस बुग़्ज़ से निकलना होगा, तो फिर पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।